الرحمن الرحیم ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا تعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ یاسین کے یہ 5ویں رکوع کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام نعمتوں کا منعم ہے، یعنی تمام نعمتیں اسی کی طرف سے ہیں، اسی نے عطا کی ہے۔ لہذا انسان کو یہ چاہیے کہ وہ منعم کی نعمتوں کا اعتراف بھی کرے اور اس کا احسان مند بھی ہو، اور اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرنے میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ کی یہ کتاب ہے، اللہ کا یہ دین ہے کہ جو انسان کو برے انجام سے بچانے والی، ایک اچھے انجام سے دوچار کرنے والی، دنیا میں ہدایت ہے، زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتاتی ہے، اور آخرت میں عزت دلوانے والی چیز ہے، یعنی اللہ کے ہاں جو بھی آخرت کی نعمتیں ہیں اس کا مستحق بناتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آفاق سے، انفس سے اپنے مختلف نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، جیسے کہ پچھلی آیات میں آنکھوں کے حوالے سے بات کی کہ دیکھو اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں اور پھر یہ راستے کی طرف لپکے تو یہ کچھ بھی ان کو سجھائی نہ دے، اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اور اسی حوالے سے آگے بات کی جا رہی ہے کہ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو ان کو ان کی جگہوں پر ہی جہاں یہ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، ان کو یہی مس کر کے رکھ دیں، یعنی بے بس کر کے رکھ دیں ان کو یہیں پر۔ قدم اٹھانا چاہیں قدم نہ اٹھا سکیں، دیکھنا چاہیں دیکھ نہ سکیں، بولنا چاہیں بول نہ سکیں، اٹھنا چاہیں اٹھ نہ سکیں اپنے بستر سے۔ تو ہم چاہیں تو ان کو ان کی جگہ پر ہی مس کر دیں، یعنی اللہ قدرت کا مالک ہے، اس کی فرما روائی ہے اس کائنات میں، جگہ جگہ اس کی نشانیاں تم دیکھتے ہو کہ کس کے حکم سے یہ چاند، یہ سورج، یہ ہوائیں، یہ بادل، یہ موسم کس کے حکم سے ہے، سب کچھ اس کی بادشاہت ہے اس کائنات میں۔ تمہیں اس نے آزادی دی ہے ارادے کی، اختیار کی، اور تم کس طرح سے اس کو استعمال کر رہے ہو۔ تو اگر ہم چاہیں تو ان کو ان کی جگہ پر مس کر کے رکھ دیں، فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اور پھر یہ نہ آگے بڑھ سکے نہ پیچھے پلٹ سکے، ایسے بے بس کر کے رکھ دیں ہم ان کو۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ، اور پھر اپنی ایک خاص نشانی کی طرف توجہ دلایا، دیکھو وَمَن نُعَمِّرْهُ، جس کو ہم لمبی عمر عطا کرتے ہیں، نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، تو اس کی حالت کو ہم پلٹ کے رکھ دیتے ہیں، پھیر دیتے ہیں، یعنی بڑھاپے میں پہنچ کر وہ پھر بچوں کی سی حرکتیں کرتا ہے، اس کی وہی کیفیت ہو جاتی ہے جیسے بچہ محتاج ہوتا ہے، نہ وہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، اسی طرح سے بڑھاپے میں دیکھیں یہ کیفیت ہوتی ہے۔ جیسے بچہ بچپن میں اپنے بستر پر رفع حاجت کر دیتا ہے، اسی طرح سے دیکھو ایک بوڑھا آدمی، اسے بھی ہوش نہیں ہوتا اور وہ اپنے بستر پر یہ کام کر دیتا ہے، اور پھر تم دھوتے ہو صحیح۔
تو ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم پھر پلٹ کے رکھ دیتے ہیں، وہ اسی طرح سے بچوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ افلا یعقلون، تو کیا یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، سمجھتے نہیں ہیں؟ یہ سب ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے؟ کیا یہ سب منظر ان کے ہاتھوں میں نہیں ہوتا؟ یہ وما علمناہ الشعر، اب ایک اور بات کی طرف توجہ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی بات کرتے تھے، آخرت کی بات کرتے تھے، جنت دوزخ کی بات کرتے تھے، دوبارہ پیدا ہونے کی بات کرتے تھے، تو کہتے تھے کہ یہ شخص تو شاعر ہے، مجنون ہے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما علمناہ الشعر، ہم نے اس بندے کو شعر نہیں سکھائے، ہم نے شاعری نہیں سکھائی اس کو، یہ علم نہیں دیا اس کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے روایتیں بھی ہیں کہ جب کسی موقع پر آپ نے کوشش بھی کی ہے کوئی شعر پڑھنے کی تو وہ بے وزن ہو جاتا تھا، آگے پیچھے آپ اس کو بے وزن کر ڈالتے تھے، اور صحابہ پھر بتاتے کہ نہیں یا رسول اللہ یہ اس طرح سے ہے یہ شعر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما علمناہ الشعر، ہم نے شاعری نہیں سکھائی اپنے بندے کو۔ شاعر تو کلابیں ملاتے ہیں، وہ تو ذرے کو پہاڑ اور پہاڑ کو ذرہ بنا دیتے ہیں، کس طرح سے وہ اونچ نیچ کس طرح سے کرتے ہیں۔ پیغمبر تو جچی تلی ہوئی بات کرتا ہے، ایسی بات جو حق ہوتی ہے اس میں کلابے نہیں ہوتے، اس میں اس طرح کی ملاوٹیں نہیں ہوتی، اونچ نیچ نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو شعر نہیں سکھائے، وما ينبغي لہ، اور نہ ہی شاعری اس کو زیب دیتی ہے، اس کے ساتھ جوڑ ہی نہیں ہے شاعری کا۔ ان ہوا الا ذکر، یہ تو محض ایک نصیحت ہے جو ہمارا پیغمبر پیش کر رہا ہے۔ وقرآن مبین، اور صاف پڑھا جانے والا قرآن، یعنی صاف پڑھا جانے والی کتاب ہے یہ، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو حق سے ہٹ کر۔ ابھی حافظ صاحب تلاوت فرما رہے تھے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، یہ کتاب جو ہم نے عطا کی ہے اس کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جیسے اپنی اولاد کو پہچاننے میں کوئی شخص غلطی نہیں کرتا، اسی طرح سے پہچان رہے ہیں کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے ایسا کلام پیش کرنا، لیکن اس کے باوجود ہر دھرمی اور ضد پر قائم تھے۔ یہ تھی وہ چیز جو ان کے آڑے آ رہی تھی اس کتاب کو تسلیم کرنے میں، ان کی بڑائی قائم نہیں رہتی تھی، ان کی چودراہٹیں ختم ہوتی تھیں ان کی اگر اس کو مان لیتے۔ تو یہ ہے کہ یہ تو محض ایک نصیحت ہے اور بڑی واضح پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ خبردار کرے ان لوگوں کو جو زندہ ہیں۔ اب زندہ تو سبھی تھے، لیکن زندہ سے مراد جن کے ضمیر زندہ ہیں، جن میں سوچ و فکر موجود ہے، جو غور و فکر کر کے نتیجہ اخذ کرنے والے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو زندہ ہیں ان کو خبردار کر دے۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور اس کا انکار کرنے والے جو ہیں ان پر حجت تمام ہو جائے، یعنی پھر وہ یہ نہ کہہ سکیں آخرت میں یا اللہ تیری کتاب تو ہمارے پاس کوئی ہدایت تو آئی نہیں تھی، ہمارے پاس تو پہنچی نہیں، ہم کیسے عمل کرتے ہیں۔ تو یہ حجت تمام کرنے کے لیے ہے، کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، اللہ کا نہ کچھ بگڑے گا نہ اللہ کے پیغمبر کا کچھ بگڑے گا، اپنا نقصان کریں گے اور حجت تمام ہو جائے گی۔ اولم یرو، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے؟ انا خلقنا لہم مما عملت ایدینا انعاما، کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں میں سے ہی ان کے لیے مویشی بنائے۔ اب یہاں ہاتھ سے مراد نعوذ باللہ اللہ کی کوئی جسمانی کیفیت واضح کرنا نہیں ہے، اللہ کی جو کیفیت ہے ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں، لیکن سمجھانے کے لیے بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ہی یہ مویشی بنائے ہیں، یعنی اللہ ہی کی قدرت سے ہے ہر چیز جو تم دیکھ رہے ہو، اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے ہر چیز جسے تم استعمال کر رہے ہو، تو اللہ ہی ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے۔ اور پھر ان مویشیوں کے فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، یہ اب اس کے مالک ہیں، اللہ نے ان کی ملکیت میں دے دیا ہے۔ اور وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کے تابع کر دیا ہے، ان کے بس میں کر دیا ہے، بڑی بڑی جسامت کے ہیں،
ایک چھوٹا سا بچہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر رسی پکڑ کر دیکھیں کیسے لیے پھرتا ہے، حالانکہ اس بچے کی کیا کیفیت اور اس اونٹ کی دیکھیں کیا طاقت کیا قوت، کس طرح سے ہم نے ان کے ذللناہا، ان کے بس میں کر دیا، ان کے تابع کر دیا ہے یہ۔ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ، پس ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور کسی کو کھاتے ہیں، کسی کا گوشت کھاتے ہیں۔ یعنی کس طرح سے اللہ نے اپنی نعمتیں تمام کی ہیں، انسان کی ضروریات کو پورا کیا ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان مویشیوں میں ان کے لیے فائدے بھی ہیں اور مشروبات بھی ہیں، یعنی انہی سے پیتے بھی ہیں۔ دیکھیں کس طرح سے دودھ ہے، اس سے کیا کیا چیزیں تیار ہوتی ہیں، اس کے جو دوسرے پروڈکٹس ہیں دیکھیں ان کی طرف نظر۔ افلا یشکرون، تو کیا یہ شکر گزار نہیں بنتے؟ اپنے رب کی نعمتوں کے شکر گزار نہیں بنتے؟ یعنی اپنے منعم کی نعمتوں کا نہ اعتراف کرتے ہیں، نہ اس کے احسان مند ہوتے ہیں، بلکہ ناشکری پہ اتر آئے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے اللہ کے مقابلے میں دوسرے معبود اختیار کر لیے ہیں۔ کتنی بڑی زیادتی کی ہے، کتنا بڑا جرم ہے کہ اس حقیقی معبود کو چھوڑ کر اس کے مقابلے میں ان چیزوں کو اختیار کر لینا جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جن کے بارے میں کوئی سند اللہ کے پیغمبر نے نازل جو ہے ان کے سامنے پیش نہیں کی۔ اور یہ کہ لعلہم ینصرون، اس امید پر کہ شاید یہ ان کی مدد کریں گے۔ یعنی وہ کیا مدد کریں گے بھائی؟ وہ تو خود بے بس ہیں، ان کی تو خود یہ حفاظت کرتے ہیں، خود ان کی سیوا کرتے ہیں، ان کے آگے کس طرح سے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، وہ ان کی کیا مدد کریں گے؟ لا یستطیعون نصرہم، اللہ نے فرمایا وہ ان کی مدد کرنے کی کوئی استطاعت نہیں رکھتے، ان کے پاس ہے کیا، ان کا اختیار کیا ہے؟ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، بلکہ یہ خود ان کے حاضر باز لشکر بنے ہوئے ہیں، خود ان کی حفاظت کرتے ہیں کہ بھئی کوئی ان کو نقصان نہ پہنچائے، اور ان کی صفائی کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کے آگے جھکتے ہیں، خود ان کے خدمت گزار ہیں، وہ کیا ان کی مشکل حل کریں گے۔ فلا یحزنک قولہم، پس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ بے تکی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کرنے پائیں، آپ نہ کڑھا کریں ان کی اس حالت پہ۔ انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، ہم خوب جانتے ہیں ان کے کھلے چھپے ہر حال سے ہم واقف ہیں، جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں، جو کچھ چھپاتے ہیں، ہم سے تو پوشیدہ نہیں ہے، ہم تو ان کے دل کے حال بھی جانتے ہیں، لہذا آپ ان کی باتوں پر افسردہ نہ ہوا کریں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر انسانی دل رکھتے تھے، آپ کو بڑا دکھ ہوتا تھا ان کی ان حرکتوں پر، اس لیے کہ آپ جانتے تھے سب سے بڑھ کر کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، ان عقائد کا انجام کیا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک کرنا دنیا میں آخرت میں اس کا بڑا بھیانک انجام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو ان کی باتوں سے دکھ ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ کوئی غیر تو نہیں تھے، آپ کے رشتہ دار بھی تھے، دوست بھی تھے، قریب دوست کے دور کے رشتہ داریاں تھیں ان کے ساتھ، تو یہ ساری باتیں اللہ نے دیکھیں کس طرح سے واضح فرمائی ہیں۔ اللہ کا ہر وقت احسان مند ہونا چاہیے، کتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بار بار وہ بات آتی ہے، دعویٰ کیا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو شمار ہی نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں ہیں۔ اپنے جسم میں دیکھ لو کتنی نعمتیں، ماحول میں دیکھ لو، اس کائنات میں دیکھ لو کتنی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نعمتوں کا شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا و مرضى المسلمین۔
یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.